دنیا کی حکومت کرنی ہے، امام نے کوفہ میں اپنا سسٹم ڈیزائن کرنا، تو پورے سسٹم میں کون لوگ چاہیے؟ اکنامکس پروفیشنل، آئی ٹی پروفیشنل، ٹریفک مینجمنٹ پروفیشنل، سٹی ڈیولپمنٹ، کتنے سبجیکٹس ہیں. تو کیا میں تیار کر رہا ہوں اپنے بچے کو ان سارے سبجیکٹس کے لیے کہ کوئی اس کی سی وی ہائی ہو کہ کل کو جب امام کی آئے تو مجھے مولا یہ سی وی ہے، یہ جاب پہ رکھ لیں مجھے؟ ہے اس قابل؟ ذرا پہلی شرط تقویٰ ہے، پہلی شرط ایمان ہے، پہلی شرط جو ہے وہ خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑانا ہے، پہلی شرط سحر میں اٹھنا ہے، استغفار کرنا ہے، پہلی شرط یہی ہے. اب یہ وہ لوگ ہیں کہ جن واقعاً استغفار کرتے ہیں، واقعاً شرمندہ ہیں اپنے آپ سے، لیکن اس کے بعد اپنے اندر اسکل ڈیولپمنٹس ہیں، مینجمنٹ، اسٹریٹجیکل ٹیکنیک، سب کچھ آتا ہے ان کو. اب کیا ہم کر رہے ہیں یا نہیں؟ وہاں سے بس بچہ مدرسہ جاتا ہے کافی ہے، باقی کیا ضرورت ہے اس کو. اس طرح تو پھر ہم اس دولت کریمہ کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ عزیزان محترم، مجلس، درس، ان سب کا اصل ہدف امام زمانہ ہے، یاد رکھیے گا. اگر ہم امام زمانہ تک نہیں بڑھ رہے تو ہم غلطی کر رہے ہیں کہیں، یاد رکھیے گا. پھر ہم اپنے لیے ہیں، میری مجلس اچھی ہو جائے، میرا پروگرام اچھا ہو جائے، میرا درس اچھا ہو جائے، میرا بہت لوگ آ جائیں، یہ معیار نہیں ہے. معیار یہ ہے کہ یہاں سے اٹھنے والا کتنا امام کے قریب ہوا ہے، یہ معیار ہے. معیار یہ ہے کہ جوان جو ہے وہ اپنی تنہائی میں اپنے آپ کو امام کے قریب سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا. معیار یہ ہے کہ جو مائیں بیٹھی ہیں ان کی گودوں میں پلنے والے بچے امام زمانہ کے لیے بڑھ رہے ہیں یا کسی اور کے لیے بڑھ رہے ہیں. معیار یہ ہے. اگر یہ نہیں کر رہا تو اس کا مطلب ہے کہ میں اپنے آپ کو دیکھوں. خدا نہ خواستہ آپ لوگ برے نہیں ہیں، سب اچھے ہیں، تبھی تو آپ لوگ آئے ہوئے ہیں، تبھی تو آپ سن بھی رہے. عزیزان محترم، مگر ہم ایک قدم آگے بڑھے. اب ہم کب تک اپنی پچھلی چیزوں کو لے کر خوش ہوتے رہیں گے؟ ٹائم چینج ہو رہا ہے، ورلڈ از موونگ ویری فاسٹ، دنیا بہت تیزی سے ترقی کر رہی ہے. ہمارا جو رول ہے وہ کہاں ہے؟ ویئر وی آر اسٹینڈنگ ایز اے کمیونٹی. ہم ایز اے کمیونٹی اس دنیا کے سسٹم میں کہاں ہیں؟ ہم ایز اے کمیونٹی امام زمانہ کے لیے what we are presenting، ہمارے پاس کیا ہے؟ اور یہ تبھی ہوگا کہ پہلے ہم امام کی معرفت حاصل کریں. امام ہے کون؟ یہ جتنے پھول کھلتے ہیں، یہ جتنی ہوائیں چل رہی ہیں، اس سب کا واسطہ فیض امام زمانہ ہے. پھول نہیں کھل سکتا اگر امام کا واسطہ نہ ہو. یہ ساری نعمتیں جو ہیں یہ سب امام زمانہ کی وجہ سے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آخری حجت ہے. روایات ہیں اگر آخری حجت اٹھا لی جائے تو دنیا میں عذاب آ جائے گا. یہ سب اسی ایک شخص کی وجہ سے ہے کہ جس کا انبیاء بھی انتظار کرتے رہے، سب نے انتظار کیا، اور ساری خصوصیتیں انبیاء کی امام زمانہ میں ہے. سب یہی وجہ. عام آدمی نہیں ہے. ہم بعضوں کا سمجھتے ہیں جیسے مولانا ہمارا عام سوچتے، نہیں، امام ہے، امام کائنات. اللہ کی آنکھ ہے جس سے وہ دیکھا جا رہا ہے دنیا کو. تنزل الملائکۃ والروح، ملائکہ نازل ہوتے ہیں. کس کے اوپر نازل ہوتے ہیں؟ میرے اوپر ہوتے ہیں، آپ کے اوپر ہوتے ہیں. کس کے اوپر ہوتے ہیں؟ امام کے اوپر ہو رہے ہیں. ملائکہ نازل ہو رہے ہیں. سب کچھ امام کو دیا جا رہا ہے. یہ امام میری زندگی میں کہاں ہے؟ کس طرف ہے؟ ایک عالم دین بتاتے ہیں کہ ہمارے استاد نے واقعہ بتایا کہ نجف میں پڑھتے تھے اور ان کے ایک استاد تھے جو ہر وقت امام کا ذکر کرتے تھے، مشہور ہو گئے تھے، امام کا ذکر کرتے درس سے پہلے. وہ شاگرد کہتا ہے کہ میں ایک دن درس سے پہلے چلا گیا. میں جیسے گیا تو میں نے دیکھا استاد پریشان ہے بہت. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی پریشانی؟ وہ استاد کہنے لگا کہ میرا امتحان ہوا اور میں فیل ہو گیا.
کہتے ہیں آپ تو استاد ہیں, آپ کا کیسا امتحان؟ امتحان تو ہمارے ہوتے. کہتے ہیں نہیں, میں سو رہا تھا, میں نے خواب میں دیکھا کہ آواز آئی ہے امام کا ظہور ہو گیا ہے. میں اٹھا, پھر آواز آئی کہ امام ہمارے شہر میں ہے. کہہ رہے میں نے جلدی جلدی کپڑے پہنے کہ میں جاؤں. کہتے ہیں میں باہر نکلا تو رش, لوگ دوڑے جا رہے ہیں ایک طرف. تو میں نے دیکھا کہ کوئی مجھے امپورٹنس نہیں دے رہا, کوئی میرے کپڑوں کے اوپر سے ٹکراتا ہوا, کوئی پاؤں رکھتا ہوا باقی جا رہا ہے. تو میں بڑا عجیب سے ہوا کہ میں اتنا بڑا استاد ہوں اور کوئی مجھے دھیان نہیں دے رہا. تو کہتا ہے خیر میں نے دیکھا کہ سب دوڑتے ہوئے امام کی طرف جا رہے ہیں. تو کہتا ہے میں بھی بڑی مشکل سے امام کے قریب پہنچا اور میں نے امام کو یہ کہا کہ مولا آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی, ہم تھے نا. یہی خطرہ ہے, یہ جو ہم اللہ جل کی دعائیں کر رہے ہیں, آ جائیے آ جائیے, آ گئے تو کیا ہوگا؟ بقول استاد سبت جعفر کے کہ کس نے کی ہے تیاری, کیا دکھائیں گے ہم؟